ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں۔ قل، آپ فرما دیجئے، اصلاح، بہتری، لہم، ان کی، خیر، خیر ہی خیر ہے۔ اصلاح لہم خیر، ان کی جو اصلاح ہے، بہتری ہے، اسی میں خیر ہے۔ قل اصلاح لہم خیر، آپ فرمائیے ان کی اصلاح میں، ان کی بہتری میں خیر ہے۔ وَإِن، اور اگر، تخالطوا، یہ لفظ خلط سے ہے، خلط، ملنا، اسی سے لفظ مخلوط بھی آتا ہے، مخلوط، مکس، ملی ہوئی۔ وَإِن تُخَالِطُوا، اور اگر تم ملا لو ان کو، ہم، ان کو، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو ملا لو اپنے ساتھ، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو ملا لو اپنے ساتھ تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالی، یعلم، جانتے ہیں، المفسد، فسادی کو، خرابی کرنے والے کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے سے۔ اور اللہ تعالیٰ فسادی کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خرابی کرنے والے کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتری کرنے والے کو بھی جانتے ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر، شَاءَ، چاہتے، اللہ، اللہ تعالیٰ، وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لَأَعْنَتَكُمْ، تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز، غالب ہیں، حکیم، حکمت والے ہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہ احکامات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور بہت سے احکامات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، کل بھی پڑھا تھا شراب اور جوئے کے بارے میں۔ یہاں پر بھی ایک، آپ کہہ لیجئے حکم، کہہ لیجئے ایک معاشرتی معاملہ بھی تھا، وہ کہہ لیجئے۔ عرب میں یتیم بچے کے ساتھ، یتیم بچی کے ساتھ بہت ظلم ہوتا تھا، اور کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا تھا کہ کوئی بھی شخص یتیم کا سرپرست بننے کی کوشش کرتا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا، لیکن در پردہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کا جو مال اس کے باپ کا ہے، اور جو چیزیں ہیں کسی طرح وہ ہتھیا لی جائیں۔ اکثر ہتھیا لی جاتی تھی۔ یتیم بچیاں ہوتی تھیں، ان کے ساتھ تو دوہری زیادتی ہوتی تھی۔ اگر بچی خوبصورت ہے، حسین ہے، تو اس سے شادی کر لی جاتی تھی، اس کو حق مہر بھی نہیں دیا جاتا تھا، اور جو اس کے بڑوں کا، باپ کا مال وغیرہ کہیں کوئی ہوتا تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا جاتا تھا۔ اس طرح کی بہت سی صورتیں تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر سورہ النساء کے ابتدائی آیات میں بہت سخت ہدایات نازل فرمائی، اور ان سخت ہدایات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلما ناحق، انما یأکلون فی بطونہم نارا، تو وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، عن قریب وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل بھی ہوں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اتنی سخت آیت کہ اگر یتیم کا مال ہمارے پیٹ میں گیا وہ تو جہنم کی آگ ہے،
تو لوگ حد درجہ محتاط ہو گئے، اتنے محتاط ہو گئے کہ اگر کسی کی کفالت میں یتیم تھا اس کا کھانا الگ بنتا تھا، ان گھر والوں کا کھانا الگ بنتا تھا۔ اب یہ ایک مشقت تھی، اس کے اندر کئی دفعہ کھانے پینے کی چیزیں ضائع بھی ہو جاتی تھی۔ کھانا یتیم کا کھانا اگر ضائع بھی ہو رہا ہے، سڑ بھی رہا ہے، لوگ ہاتھ نہیں لگاتے تھے اس کو، نہیں بھائی یہ تو جہنم کی آگ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے پھر مسلمانوں کو وہ اعتدال والا حکم دیا جو اصل بنیاد ہے، اور وہ یہ کہ بھائی یتیم کے بارے میں اصل چیز ہے احتیاط کرنا۔ تمہاری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان تاکلوہا اسرافا وبدارا ان یکبروا، اس سے پہلے کہ یہ بڑا ہو جائے اپنے مال کا مطالبہ کرے، اس سے پہلے ہم اس کا مال کھا جائیں اور ہڑپ کر جائیں۔ تمہاری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کی تربیت کرنی ہے، ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ ایسے میں اگر تم لوگ کھانا جو ہے اپنا ملا جلا کھا لیتے ہو، یعنی ان کا مال بھی کچھ شامل کر لیا، اپنا بھی شامل کر لیا، لیکن بدنیت ہی نہیں ہے، خرابی نہیں ہے، لوٹ مار مقصد نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اصل چیز تمہاری نیت ہے کہ تم اگر یتیم کی تربیت کر رہے ہو یا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے تو مقصد کیا ہے؟ کیا تمہارا مقصد اس کا مال بٹورنا ہے یا تمہارا مقصد نیکی اور خیرخواہی؟ اگر نیکی اور خیرخواہی ہے تو کوئی بات نہیں، سب کٹھے مل کے رہو، کھاؤ پیو۔ بقدر ضرورت یتیم کا مال بھی اگر تم لوگ استعمال کر رہے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت یہ اصل میں اس اعتدال کی شکل کو بیان کر رہی ہے۔ دیکھیے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ قل، آپ فرمائیے، اصلاح لہم خیر، جس چیز میں ان کی بہتری ہو وہ سب سے بہتر ہے، اسی میں خیر ہے۔ ان کی اصلاح، ان کی حالت کا سنوارنا تمہارے پیش نظر ہو، یہ سب سے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک کھانا پکتا ہے، اس میں تم نے جو یتیم کا مال ہے کچھ وہ بھی استعمال کیا ہے، اپنا بھی ڈالا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اکٹھا کھانا پک رہا ہے، اکٹھا کھانا چل رہا ہے، اکٹھا کھا رہے ہو، کوئی کیونکہ یتیم بھی کھا رہا ہے نا، تو جو اس کا مال ہے وہی مال تم اس پہ لگا رہے ہو، کوئی حرج نہیں۔ واللہ یعلم، یہ جملہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ فسادی کون ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اصلاح کرنے والا کون ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے لَأَعْنَتَكُمْ، تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتے، اور مشقت یہی ہوتی کہ نہیں جناب مجال، خبردار جو ایک پیسہ بھی کہیں اس کا تمہارے مال میں شامل ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، اور آسانی یہ فرمائی کہ بھائی تمہاری نیت پہ چھوڑ دیا کہ نیت سے تم اس کی اصلاح اور بہتری کی کوشش کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔ ولا، اور نہ، تنکحوا، تم نکاح کرو، ولا تنکحوا، اور تم نکاح نہ کرو، المشرکات، مشرکہ عورتوں سے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، حتیٰ، جب تک کہ یؤمننا، وہ ایمان نہ لے آئیں، وہ ایمان والی نہ ہو جائیں، ایمان نہ لے آئیں، جب تک، اس وقت تک ان سے نکاح نہ کرو۔ وَلَا أَمَةٌ، و اور لا یقیناً، اما باندی، وَلَا أَمَةٌ، اور ایک باندی، مُؤْمِنَةٌ، جو صاحب ایمان ہی کیوں نہیں ہے، جو صاحب ایمان ہے، جو صاحب ایمان ہے، اور باندی جو صاحب ایمان ہو، مومنہ ہو، خیر، بہت بہتر ہے، من مشرکہ، مشرکہ عورت سے۔ باندی، ایمان والی باندی، وہ مشرکہ عورت سے بہت بہتر ہے۔ ولو، اگرچہ اعجبت، وہ مشرکہ عورت کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے، کم، تمہیں، ولو اعجبتکم، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے۔ ولا، اور نہ، تنکحوا، تم نکاح کراؤ اپنی خواتین کے،
ولا تنکحوا، اور تم اپنی خواتین کے نکاح نہ کراؤ، المشرکین، مشرک مردوں سے، اور مشرک مردوں سے اپنی خواتین کے نکاح بھی نہ کراؤ، حتیٰ، جب تک کہ یؤمنوا، وہ ایمان نہ لے آئیں۔ دوسری شکل ہو گئی نا، پہلی شکل تھی کہ مشرک عورت سے نکاح نہ کرو، اب دوسری شکل ہے کہ مشرک مرد سے نکاح نہ ہو۔ ولا عبد، اور غلام، مؤمن، جو صاحب ایمان ہو، خیر، بہت بہتر ہے، میں مشرک سے، مشرک سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ولو، اور چاہے، اعجبا، وہ مشرک کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو، کم، تمہیں، چاہے وہ مشرک تمہیں کتنا ہی کیوں نہ بھا رہا ہو، اچھا لگ رہا ہو۔ اولئک، یہ لوگ، یدعون، بلاتے ہیں، الی النار، جہنم کی طرف، آگ جہنم، واللہ، اور اللہ تعالی، یدعو، بلاتے ہیں، الی الجنہ، جنت کی طرف، والمغفرہ، اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے، اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ، اور کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، آیات ہی، اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات، اپنے احکامات کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لعل، تاکہ ہم، لوگ، یتذکرون، نصیحت حاصل کریں، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں پر ایک اور حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اور مشرک کا نکاح جائز نہیں ہے، مسلمان اور مشرک کا نکاح جائز نہیں ہے، مسلمان مرد کا مشرکہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے، اور مسلمان مرد کا مشرکہ عورت سے، اور مسلمان مرد کا عورت کا مشرک مرد سے نکاح جائز نہیں۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایک طرف مشرک ہے، حسن و جمال والا، مال و دولت والا، عزت و آبرو والا، اور ہر اعتبار سے دنیا میں اس کو عزت، مقام، شہرت حاصل ہے، دوسری طرف ایک غلام ہے، میں ملازم نہیں کہہ رہا، گھروں میں کام کرنے والا، چوکیدار، ڈرائیور، میں یہ نہیں کہہ رہا، چوکیدار کا سٹیٹس پھر بڑا ہوتا ہے، گھر میں کام کرنے والا ملازم، اس کا سٹیٹس پھر بڑا ہوتا ہے، غلام کا سٹیٹس اس سے بھی کم ہوتا تھا۔ یہ تو مرضی کے مالک ہے نا، 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، بس ڈیوٹی کرنی ہے انہوں نے، اس کے بعد آزاد ہیں، اس کے بعد یہ اور مالک دونوں آزاد شہری ہیں، دونوں کا ایک ووٹ ہے، دونوں شناختی کارڈ کے اعتبار سے پاکستانی ہیں، پاکستانی ویسے میں بات کر رہا ہوں تو، لیکن غلام جو ہوتا تھا، غلام کا سٹیٹس بہت، غلام 24 گھنٹے کا ملازم ہے، بغیر کسی تنخواہ کے، کوئی تنخواہ نہیں ہے اس کی، اور دوسری بات اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میں فلاں ٹائم آؤں گا فلاں ٹائم نہیں آؤں گا، نہیں، 24 گھنٹے مالک جب بلائے اور جس کام کے لیے بلائے۔ اب مثال کے طور پر ایک آپ ملازم رکھتے ہیں، وہ ڈرائیور رکھتے ہیں، آپ ڈرائیور کو کہتے ہیں یہ پودوں کی وہ کرو، نلائی کرو اور پودوں کو پانی دو، کہے گا سر میں ڈرائیور ہوں، میں مالی نہیں ہوں، میرا کام پودوں کی صفائی اور یہ نہیں ہے، میرا کام ڈرائیونگ ہے، ہاں کہیں جانا ہے میں حاضر ہوں، ڈرائیور کہہ سکتا ہے، غلام یہ نہیں کہہ سکتا تھا، غلام کو مالک کہتا جاؤ میرے گھوڑے کو چارہ ڈالو، چارہ ڈالے گا، اسے کہتا جاؤ میرے کھیتوں کو پانی دے کے آؤ، پانی دے گا، اسے کہے یہ چلو میرا یہ جو بجلی کا کام ہے یہ کرو، کرے گا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں الیکٹریشین تھوڑا ہوں کوئی، نہیں، غلام کا سٹیٹس بالکل ڈاؤن ہوتا تھا، غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں مشرک مرد، حسن و جمال والا، مال و دولت والا، عزت و آبرو والا، اور اس کے مقابلے میں غلام ہے لیکن وہ ایمان والا ہے، ایمان والے غلام کو ترجیح دو۔ مقابلے میں دوسری صورت بھی وہی ہے،
عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو، ایک طرف مشرکہ عورت ہے، حسن و جمال بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، حسب نسب بھی ہے، عزت و آبرو بھی ہے، اور دوسری طرف باندی ہے، اور باندی کا سٹیٹس جو ہوتا تھا نا وہ غلام سے بھی نیچے ہوتا تھا. باندی کا سٹیٹس غلام سے بھی نیچے ہوتا تھا. لیکن فرمایا یہ باندی مومن ہے، مشرک کو مارو گولی، اور مشرکہ عورت کو، اور باندی جو ہے مومنہ اس سے نکاح کر لو. یہ میں تقابل کے طور پر جو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے، یعنی مسلمان اور مشرک ان کا نکاح نہیں ہو سکتا آپس میں. یہاں اسی چیز کی ممانعت ہے. عرب کے معاشرے میں دو ہی کافر تھے زیادہ بڑے، مسلمان یا مشرک. اہل کتاب کی تفصیل بعد میں آئے گی، وہ ہم آگے پڑھیں گے. چھٹے پارے میں اہل کتاب کی تفصیل آئے گی، وہ ہم وہاں پڑھیں گے. کچھ شرائط کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اہل کتاب عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، کچھ شرائط کے ساتھ اہل کتاب عورت کے ساتھ نکاح، لیکن مشرک عورت کے ساتھ کسی صورت میں نکاح جائز نہیں ہے، نہ مشرک مرد کے ساتھ نہ مشرک عورت کے ساتھ. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، نہ نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے حتیٰ یؤمنن، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور مومنہ باندی خیر کہیں بہتر ہے، میں مشرکہ عورت سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ مشرکہ عورت تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے، چاہے حسن و جمال کی وجہ سے اچھی لگے، چاہے مال و دولت کی وجہ سے اچھی لگے، چاہے حسب نسب کی وجہ سے اچھی لگے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ نکاح کراؤ اپنی خواتین کے مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، جب تک کہ وہ ایمان قبول نہ کر لیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور ایک غلام جو ایمان والا ہے خیر بہت بہتر ہے میں مشرک مرد سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے وہ مشرک مرد تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، چاہے وہ مال و دولت کی وجہ سے، چاہے وہ حسب نسب کی وجہ سے، چاہے وہ حسن و جمال کی وجہ سے. اب جو اصل بات ہے بھائی ان کے درمیان کیا وجہ ہے، کیوں نکاح نہ ہو؟ یہ بھی انسان ہے. آخر کسی مسلمان سے نکاح کرنا ہے کسی عورت کا تو مسلمان مرد ہوگا نا، تو وہ بھی مرد ہے، یہ بھی مرد ہے. جو کام اس مرد نے کرنا ہے وہی کام اس مرد نے بھی کرنا ہے. یا عورت کو لے لو، اگر کسی نے خاتون سے عورت سے شادی کرنی ہے تو جو کام اس عورت سے کرنا ہے اس سے بھی تو وہی کرنا ہے، اور جو اس سے ہونا ہے اس سے بھی وہی ہونا ہے. تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ اس سے جائز ہے اور اس سے ناجائز ہے؟ اس کی ریزن آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے. اولئک یدعون الی النار، لفظی ترجمہ یہ ہے یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں. یعنی خدشہ یہ ہے مشرک مرد سے نکاح کرنے میں قوی خدشہ، اندیشہ یہ ہے ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں اس مسلمان عورت کو بھی شرک میں مبتلا نہ کر دے. اس کے پاس جو ایمان ہے اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایمان کا کسی صورت رسک نہیں لینا چاہتے. اسی طرح اگر مشرک عورت ہے، خدشہ ہے اس سے نکاح کرنے میں کہیں یہ مرد یہ بھی اس کی محبت میں یا اس کو راضی اور خوش کرنے کے چکر میں کہیں یہ بھی شرک میں مبتلا نہ ہو جائے. اس کے پاس جو ایمان ہے وہ اتنا قیمتی ہے اللہ تعالیٰ کسی قسم کے رزق کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں. اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں. اسی لیے آپ کو وہ حدیث مبارکہ سمجھ آ گئی ہوگی، سنتے ہوں گے آپ بارہا، تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات کی بنا پر. لمالہا، مال کی وجہ سے، مالدار عورت ہے. ولحسبہا، یا عورت کے حسب نسب کی وجہ سے. ولجمالہا، عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے. اور چوتھی بات آپ نے فرمائی ولدینہا، عورت کی دینداری کی وجہ سے بھی بسا اوقات اس سے نکاح کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، اے مومنو، اے ایمان والو، تم دین والی عورت کو ترجیح دینا تاکہ تمہارا بھی دین محفوظ رہے. تریبت یداک، تو وہ جو دیندار عورت ہوگی وہ تمہیں بھی کامیاب کر دے گی. اولئک یدعون الی النار، یہ مشرکین جو ہیں یہ خدشہ یہ ہے کہ یہ آگ کی طرف، جہنم کی طرف نہ لے جائیں.
واللہ یدعو، اللہ تو تمہیں بلاتے ہیں، الی الجنہ، جنت کی طرف، والمغفرہ، اور بخشش کی طرف، باذنہ، اپنے اذن سے، ویبین آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات اور اپنے احکامات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہیں تک پڑھیں۔